فیصل ویسی ہو گئی ہے، آؤ مباہلہ کریں، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 61، فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، سمجھ آئے نا، ہم اپنے کہیے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم سرکار مباہلے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ شان ہے کہ آقا و مولا سرکار دو عالم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھے، اور آپ کے داہنے ہاتھ میں امام حسن کی انگلی ہے اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کی انگلی ہے، سمجھ آئے نا؟ تو ابنا حضور کے بیٹے ہیں، پیچھے حضرت مولا علی ہیں کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا نساء، آپ چادر اوڑے ہوئے، اور ادھر سے کوئی نظرانی نہیں آیا، نصرانی کوئی نہیں آیا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ آج مباہلے کے لیے آ جاتے تو روئے زمین سے کرسچینٹی اڑ چکی، روئے زمین سے کرسچینٹی ختم ہو جاتی ہمیشہ۔ آج یہ مباہلے کرنی ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم چلے گئے مباہلے کو ہمارے خیر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے کرسچینٹی will be finished۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہیں تو یہ سیرت رسول اللہ، مگر اللہ نے ان کی شان یہ کی ہے کہ یہ ابن رسول اللہ، اور اسی لیے سرکار نے فرمایا انا من حسین و حسین، میری اولاد بھی سب حسین سے چلے۔ دیکھیے کبھی بیٹی سے نسب نہیں چلتا، یہ حضور کے عظیم معجزات میں سے، سرکار کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، آپ کے شہزادوں سے اولاد رسول لی جاتی ہے۔ وہی سادات ہاشمی سادات وہی ہیں جو حسنی اور حسین، اللہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی کے ہاں تھے، تو عراق کا بڑا امیر شخص تھا اور بڑا با اثر عمرہ میں تھا عراق، اس کا نام شریح، سخت بیمار مرض الموت میں ہوا، 3 دن بعد فوت ہو گیا، within 3 days he died۔ شریح جب بیمار ہوا تو یہ ملعون عبد اللہ بن زیاد اس کی عادت کے لیے آیا، سمجھ آئے، اسے یاد رکھیے۔ اس نے قاصد بھیجا کہ شریح میں تیری مزاج پرسی کے لیے آنا چاہتا ہوں، اس نے کہا آ جائیں۔ حضرت شریح نے قاصد بھیجا ہانی کے گھر کہ امام مسلم موجود ہیں، ان کو کہو تلوار تیز کر کے لائے اور میرے گھر میں چھپ جائے، اور میں کہوں گا جب وہ آن کے بیٹھے گا میرے پاس عبید اللہ بن زیاد، تو میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، تو اس کے معنی تم تلوار لے کر آؤ، اسی لیے that was the best opportunity۔ مگر کہتے ہیں جیڑی ہونی ہے وہ ہونی، سمجھ آئی۔ شریح آیا، شریح کے گھر ہانی کو بلا بھیجا شریح نے، امام مسلم آئے، تلوار تیز کر کے ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے کونے میں۔ عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے اپنے پلنگ اپنی چارپائی پہ بٹھا دیا، 3 دن میں فوت ہو جانا ہے اسے، اور بڑے پیار سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے بیوی مویا پانی لے کر آؤ، اس کے معنی تھے آ جائیے۔ حضرت امام مسلم نہیں، اس نے کہا ارے بھائی مجھے پانی پلاؤ گے کہ پیاسا مارو گے؟ تو اس کی باندھی جو تھی کنیز پانی لائی، لیکن سامنے حضرت امام مسلم کو تلوار لیے بیٹھے دیکھ کر واپس چلی۔
تیسری مرتبہ پھر کہا پانی لاؤ یا پیاسا مارو گے؟ تو اس کا عبید اللہ بن زیاد کا جو باڈی گارڈ تھا غلام، ایک باڈی گارڈ بس ایک لے کے گیا، اس نے کہا دال میں کالا ہے چلو یہاں سے نکلو بس ہو گئی، تو وہ چلا گیا۔ گویا عبید اللہ زیاد واپس زندہ نکل گیا۔ جب یہ چلا گیا ہے تو امام مسلم کو بلایا شریح نے، کہا حضرت وادی گولڈن چانس آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اے سید آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ مومن کسی کو دھوکے سے قتل نہیں، مومن کسی کو دھوکے سے قتل نہیں، میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ، اور پھر شریح تمہارے پلنگ پہ بیٹھا تھا